السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللہم عرفنی نبیک فإنک إن لم تعرفنی نبیک لم أعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اللہم افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ، اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام، اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین علیہ السلام وجمیع قبور الائمہ علیہم السلام فی عامی ھذا وفی کل عام، شہداء ملت جعفریہ، حاضرین مجلس دے مرحومین، اساتذہ خانہ دے بانیان اور معاونین دے مرحومین، بلاخص فتح محمد خان، حق نواز خان، حاجی زوار مار ممتاز علی خان، حاجی زوار مار ارشاد حسین، اس خانوادہ دے تمام مرحومین، اپنے اپنے مرحومین، اور بلاخص شہید رائے حق آغا راہبر معظم دی بلندی درجات اور انہاں دے شہید ساتھیاں دی بلندی درجات وسط سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم بث ثواب ما قرئ من القرآن الى ارواح جمیع المؤمنین المرحومین، لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد صلوات، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، الصلوات والصلاة والسلام على وزيري وخليفتي وابن أمي ووارث علمه وناصر دینه ومنفذ شریعته ومروج احکامه ومنجز وعده وحافظ سره علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین
ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه وأفضل إرشاده. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات. برادران ایمانی، ابابل بیت، انتہائی محترم و معزز سامعین، بعد از پیغمبر اللہ دی بھری کائنات نگاہ دوڑائیے، نہ کوئی علی جیسا عالم نظر آئے، نہ کوئی علی جیسا بہادر نظر آئے. ایک دفعہ بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ سارے حضرات. اللہ بار دیگر بھی بلند تر صلوات. بعد از پیغمبر اللہ دی بھری کائنات نہ کوئی حسنین دے بابے جیسا عالم نظر آئے، نہ کوئی سانو اپنے ہادی اور راہبر جیسا شجاع اور بہادر نظر آئے. جس طرح کہ امیر المومنین دا اپنا جملے ساڑھے جو اسا ہر بندہ عبادت کر دے ہیں، دو مقاصد ہوندے ہیں، یا جنت دا لالچ یا جہنم دا خوف. امیر المومنین فرمینے اگر جنت دا لالچ ہوئے تو تجارت والی تاجرہ والی عبادت، جہنم دا خوف ہوئے تو غلامہ والی عبادت. خود فرما رہے ہیں میرا کریم اللہ، میں علی تیری عبادت نہ جنت دے لالچ تو نہ جہنم دے خوف تو، بلکہ عبادت اس واسطے کردہ بل وجدتو کا اہلا للعبادہ فعبدتو. میں علی کائنات نگاہ دوڑائیے، تیرے علاوہ لائق سجدہ نظر ہی کوئی نہیں آیا، بس علی جھک گئے. تیری عبادت علی اس واسطے کر دیں جو ایسا خالق علی نو کائنات، ایسا قادر مطلق علی نو نظر ہی کوئی نہیں آیا جنو علی دی پیشانی جھکے. یہ جملہ امیر المومنین نے فرمایا اپنے خالق دے متعلق، نہ جنت دا لالچ نہ جہنم دا خوف، بلکہ تیرے علاوہ لائق عبادت نظر ہی کوئی نہیں آیا. میں ادا منن دا لطف ہوتا ہے بروز معاشر جدا شفاعت امیر المومنین نصیب ہوئے، اسی بھی اپنے مولا دے قدمت سر رکھے آکھئے مولا سا تیرے نال محبت، نہ جنت دا لالچ نہ جہنم دا خوف. تیرے نال محبت اس واسطے کیتی ہے جو بعد از پیغمبر اللہ دی بھری کائنات تے علی جیسا امام نظر ہی کوئی نہیں آیا. یا علی. بس چند جملے صرف حضرت دی انہا دعا اوصاف دے متعلق، بالخصوص دو چیزاں جسے جو ایک نو بہت کم بیان کیتا ویندے. پہلا جملہ حضرت دے علم دے متعلق، کیسے عالم امیر کائنات خود جدا میرے آقا دی شہادت دی خبر پہنچی ہے نا شام. یہ دو جملے ضروری سمجھا. جدا شام خبر پہنچی ہے جو 19 نو ضرب لگی، 21 نو شہادت ہوئی، باقی سارے معاملات اپنی جاتے. معاویہ بن ابی سفیانی جدا امیر المومنین دی شہادت دی خبر سنی آکھن لگا ذاہب الفقہ والعلم بموت ابن ابی طالب. دنیا والو کائنات تو ابو طالب دا فرزند نہیں گیا، علی دے ٹرن نال علمی چلا گئے، فقہ ہی چلی گئی.
امیر المومنین دے رخصت ہون نال اس کائنات تو علم چلا گیا. اور دوسرا جملہ ام المومنین الاستیاء فی معرفت الاصحاب چے حاکم شام دا جملے اور محب الدین تبری علیہ سنت جملہ لکھے ام المومنین حضرت عائشہ نو جدہ خبر پہنچی ہے نا امیر المومنین دی شہادت دی تنہائی عجبے کے اس جملے دا وزن کرنا کیا مقام ہے علی ابن ابی طالب اور زوجہ پیغمبر نے کہ جملہ ہے امیر المومنین نے متعلق ام المومنین پیادن لتستع العرب ما شاءت فلیس لها عہد ینہاہا. اے عرب والو آج جو چاہے اب دین کے ساتھ کرو تمہیں روکنے والا علی دنیا سے چلا گیا. حلال نو حرام آکھو حرام نو حلال آکھو دین محمد مذاق اڑاؤ شریعت محمدیہ نو اپنی مرضی دے مطابق ڈھالو بیت المال نو گھر دی لونڈی تے کنیز سے ذاتی مال سمجھو تو انو روکن والی ہستی آج دنیا تو چلی گئی. سمجھ آئے مقام ہے امیر المومنین بعد از پیغمبر اللہ دی بھری کائنات علی جیسے عالم نظر ہی نہیں آندے. اور خود میرے آقا دے ترائے جملے میں نحمدی تلاوت کرنا چاہنا. علی کیسے عالم فرمایا بل اندمجتو نہج البلاغہ خطبہ نمبر 5 میرے آقا فرما رہے ہیں بل اندمجتو علی مقنون علما لو بہتو بہی لزدربتو مزدراب العرشیہ فی الطوی البعیدہ. دیہاتی لوگ اور بزرگ جنہ لوگا خوب واندے ڈٹھے ہوئے انہوں نے گل جلدی سمجھ آسی شاید جوانہ نو سمجھاونی پوے. ایک کنویں دے اندر جدہ رسی لٹکائی جائے نا تے ڈول بھر کے کڑیا جائے وہ ڈول دے وزہ نہ رسی ایک جگہ تے نہیں ہوندی اسے پیچو تاب تے لرزہ تے کپ کپی. ان سننا امیر المومنین پہ فرمائے دیں اگر اس سینے میں دفن علم کی تہیں علی کھول دے. اے دنیا والو اگر اس سینے میں دفن تہ بر تہ علم کی تہیں اگر علی کھول دے تو تمہاری حالت کیا ہو. لزدربتم اضطراب العرشیہ فی الطوی البعیدہ. حیرت کے عالم میں یوں پیجو تاب کھانے لگ جاؤ جیسے ڈول کی رسیوں میں لرزہ ہو. ہاں ہونا علما جمع ایتھے علم دا سمندر ٹھاٹھا مار رہے. علمنی رسول اللہ زقن زقا مجھے سردار انبیاء نے یوں علم منتقل کیا ہے جیسے کوئی پرندہ اپنے دانے کو چوگ منتقل کرتا. مجھے نبی نے ہزار ہا دروازہ علم کا تعلیم فرمایا. ہر دروازے کا کئی ہزار ظاہر کئی ہزار باطن. علی ظاہر کے بھی عالم علی باطن کے بھی عالم. لیکن وقت میرے آقا فرمائے علی کیا کرے. علی کہنو علم منتقل کرے. ذہین مل دیں تا امین نہیں مل دے امین مل دیں تا ذہین نہیں مل دے. ناجر بلاغی خود فرمایا نے ذہین نہ ہویا علی دا علم سمجھ نہ سکسی. امین نہ ہویا دنیا دے چند ٹکیاں دی خاطر علی دا علم فروخت کر چھڑے سی. کاش ایسے لوگ مل پوندے جڑے ذہین بھی ہوندے امین بھی ہوندے تے علی علم امامت منتقل کر دے. میں آدھرانا وجڑیاں چند ہستیاں ملین نا جڑے ذہین بھی ہن تے امین بھی ہن تے نگاہ امامت انتخاب فرمائے. کوئی ابو ذر بن گئے کوئی کمبر بن گئے کوئی مقداد بن گئے کوئی سلیمان بن گئے. اگر علی اس علم کی تہ کھول کے بیان کریں تم پیچ و تاب سے یوں لرزنے لگ جاؤ جیسے کنویں کے ڈول کی رسیاں. اور دوسرا میرے آقا نے خطبہ نمبر 91 فرمایا فاسألونی قبل ان تفقدونی. سوائے کے مور کے ابن حجر مکی لکھے نبی دے 1.25 لاکھ صحابہ چوں کہیں صحابی یہ دعویٰ نہیں کیتا الا علی ابن ابی طالب سوائے حسنین دے بابے دے. پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. 2 مقامات نہج البلاغت مگر میں اس خطبے دیا 4:17 پڑھنا چاہنا. فوالذی نفسی بیدہی صدیق اکبر علی فرما رہے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی اس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے. لا تسألونی عن شیئن فیما بینکم و بین الساعة
الا انباتکم، جملہ سننا، علی یہ نہیں کہتے کہ فقہ کا مسئلہ پوچھو، دین پوچھو، حلال پوچھو، حرام پوچھو، اب کی بات پوچھو۔ حسنین کا بابا فرما رہے ہیں اب سے لے کے قیامت تک، سورج طلوع ہونے تک، اپنے زمانے سے لے کے فیما بینکم و بین الساعہ، اپنے زمانے سے لے کے قیامت تک کی کوئی بات پوچھو، علی تمہیں جواب دیں گے۔ اللہ اکبر۔ الا انباتکم فیما بینکم و بین الساعہ، تم اپنے زمانے سے لے کے قیامت تک۔ اگلا جملہ فرمایا ولا انفیات تعدی مئہ وتذل مئہ، اگر کسی لشکر کی بات کرو کہ اس لشکر میں سے 100 لوگوں نے ہدایت پائی ہو، 100 لوگ گمراہ ہوئے ہوں، اگر ایک ایک کے بارے میں مجھے علی سے پوچھنا چاہو، الا انباتکم بنائقہا وقائدہا وسائقہا، تمہیں ایک ایک کے بارے میں علی بتائیں گے اسے گھر سے لانے والا کون تھا، اس کی قیادت کرنے والا کون تھا، اس کا سائق کون تھا، اس کا نائق کون تھا۔ اور اگلا جملہ فرمایا وَمُنَاخِ رِقَابِهَا وَمَحَدِّ رِحَالِهَا، کسی لشکر کے بارے میں علی سے پوچھو، علی تمہیں بتائیں گے انہوں نے اپنے اونٹ کہاں پہ بٹھائے، انہوں نے اپنے پالان کہاں پہ اتارے۔ وَمَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَهْلِهَا قَتْلًا وَمَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ مَوْتًا، تمہیں ایک ایک کے بارے میں علی بتا سکتے ہیں، بستر پہ ایڑیاں رگڑ کے کون مرا، اور تمہیں علی یہ بھی بتا سکتے ہیں میدان جنگ میں شہادت کا درجہ کون پائے۔ اور پھر میرے آقا فرما رہے ہیں دنیا والو، اور کاش کہ میں جملہ سمجھا لیا، لطف لو قد فقدتمونی ونزلت بکم کراہہ الامور وحوازب الخطوب، آج تو علی تمہارے درمیان موجود ہیں، لیکن جب علی دنیا سے چلے گئے اور تمہیں مشکلات درپیش آئیں، اسے میں جملہ سمجھانا چاہنا، سائل سوال پوچھنے والا، مسئول جس سے سوال پوچھا جائے، اگر اسے مجمع جو کوئی بندہ میرے تے سوال کرے تو وہ کیا کہلائے گا؟ سائل، اور میں کیا کہلاؤں گا؟ مسئول، جس سے پوچھا گیا۔ علی فرما رہے ہیں آج تو علی تمہارے درمیان موجود ہے، اگر حسنین کا بابا دنیا سے چلے گئے، لَأَتْرَكَ كَثِيرٌ مِّنَ السَّائِلِينَ، میں جھنگ اور سرگودا دی ٹھیٹھ پنجابی ترجمہ کرا، بات دا لطف آئے، لَأَتْرَكَ كَثِيرٌ مِّنَ السَّائِلِينَ، اگر حسنین کا بابا دنیا سے چلے گئے، سوال کرن اللہ سر جھکا کے سچیندہ بیٹھو سی کہتے پہ گیا، یعنی سائل کرنے والا، سوال کرنے والا سائل سوال کر کے پریشان ہو جائے گا، میں نے اسے پوچھا کیا تھا، اس نے بتایا کیا ہے، میں کس کی امید لے کے آیا تھا، اور یہ تخت پہ بیٹھنے والا کون ہے؟ لَأَتْرَكَ كَثِيرٌ مِّنَ السَّائِلِينَ، علی کے بعد تمہیں ایسے لمحات بھی درپیش آئیں گے جب سوال کرنے والا پریشانی سے سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، وَفَشِلَ كَثِيرٌ مِّنَ الْمَسْئُولِينَ، اور جن سے پوچھا جائے گا وہ بھی ذلیل ہوں گے کہ ہمیں تو یہ آتا بھی نہیں جو یہ پوچھ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا واحد تمہیں دنیا میں علی نظر آئیں گے جہاں سائل بھی مطمئن ہوگا، مسئول بھی مطمئن ہوگا، جہاں سائل خوش ہوگا، جہاں آنا تھا وہی آیا ہوں، جو پوچھا تھا وہی جواب ملا ہے، اور مسئول تمہیں علی نظر آئیں گے جو تمہیں اولین و آخرین کی حقیقتوں سے آگاہ کریں۔ اور پھر میرے اسی آقا نے ناج البلاغہ دے خطبہ نمبر 173 فرمایا واللہ لو شئتو ان اخبر کل رجل منکم بمخرجہی ومولجہی وجمیع شانہی، صدیق اکبر علی فرما رہے نو دنیا والو، مجھے اپنے اللہ کی قسم اگر تم میں سے ہر ایک کے بارے میں علی بتانا چاہے کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، کیا کر کے آیا ہے، لفعلتو، میں علی بتا سکتا ہوں، واللہ مجھے اللہ کی قسم، لو شئتو، اگر علی چاہیں تم میں سے ہر ایک کو بتائیں بے مخرج ہی، کہاں سے آ رہا ہے، کیوں آیا ہے، کیا کر کے آیا ہے، جمیع شان ہی،
اگر تمہاری ایک ایک حقیقت کو علی بیان کرنا چاہیں لفعل تو کر سکتے ہیں، لیکن پھر خود فرما رہے ہیں علی خاموش اس لیے ہیں کہ علم علی دیکھ کے میرے سردار مصطفیٰ کی نبوت کا انکار نہ کر دو۔ اللہ اکبر، علم علی دیکھ کے میرے سردار، گویا کہ میرے آقا فرما رہے ہیں جس علی کا اتنا علم ہے اس علی کے سردار کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ محترم سامعین، کائنات بعد از پیغمبر کوئی علی جیسا عالم نظر نہیں آندا۔ سودا بنت زما حمدانیہ صحابیہ امیر المومنین، ہر جنگ امیر المومنین دے لشکر دے حوصلے ودھاون والی، کھڑے ہو کے اشعار پڑھ دیے، فضائل پڑھ دیے، احادیث پڑھ دیے تاکہ لوگاں دا حوصلہ ود جائے۔ بڑا لالچ دیتا ہے حاکم شام، جاگیراں لے لے، درہم لے لے، دینار لے لے، سلطنت کوئی لے لے، علی دے لشکر دا ساتھ چھوڑ دے۔ نہیں چھوڑیا جناب سودا حمدانیہ، ضعیفی آ گئی، مکہ منتقل ہوئیاں، معاویہ بن ابی سفیان آئے حج کریں، لوگاں کو پوچھے میں سنے بنی حمدان دیو علی دی شیعہ اج کل مکہ آباد ہے، لوگاں دسے جی مکہ ملاقات کرنا چاہنا۔ جدہ ملاقات ہوئی ایک سوال کیتاس، آدھے پوری زندگی اپنے امام نال گزاری ہے، درہم ٹھکرائے نہیں، دینار ٹھکرائے نہیں، سلطنت ٹھکرائی ہے، مخالفتہ برداشت کیتی ہے نہیں، مگر تے اپنے امام دی محبت نہیں چھوڑی۔ ہونتا تیرے امام دنیا تو چلے گئے، آج میں معاویہ تیرے کو ایک سوال پوچھنا چاہنا، کہڑا آج تا دس چاہ علی نال محبت کیوں آئی یا میری مخالفت کیوں آئی؟ اتنی ثابت قدمی جو اپنے امام نال دکھائی ہے، اتنا تیرے کو آج پوچھنا آیا مکہ اپنے امام نال تیری محبت دا سبب، میری مخالفت دا سبب کیا جملہ کہ جناب سودا حمدانیہ فَإِنِّي أَحْبَبْتُ عَلِيًّا عَلَىٰ عَدْلِهِ فِي الرَّعِيَّةِ۔ فضائل نہیں پڑھے آج، جڑی میدان جنگ فضائل پڑھ دی آئی، جڑی حدیث پیغمبر لشکران دے سامنے پڑھ دی آئی، آج اپنے آقا دی سیرت دے دو پہلو بیان کی دین۔ بی بی آدھی معاویہ جے پوچھے ہی تواز سونا، میں اپنے امام نال دو گلنا تو محبت کر دیا، اس عَلَىٰ عَدْلِهِ فِي الرَّعِيَّةِ، ایک در رعایت میرے امام جیسا عادل کوئی نہ۔ اللہ اکبر، اپنی رعایت علی جیسا عادل۔ اور دوسرا جملہ سننا وَقَسَمِهِ بِالسَّوِيَّةِ، دوجی میں نو علی نال اس واسطے محبت آئی جو ہر کئی نو برابر ونڈ کے دیں دے۔ آقا اور غلام دا فرق نہیں، ہاشمی اور غیر ہاشمی دا فرق نہیں، اپنے اور پرائے دا فرق نہیں۔ میں نو علی جیسا عادل کائنات اچ نظر نہیں۔ اور اسی واسطے میرے محترم میں جملہ جڑا آکھے جناب دی خدمت کہ عادل دنیا تو چلا گیا، میرے آقا ہر صفتی درجہ کمال علی اس تو آدیں جس سے اتنی بلندی کوئی پستی ہوئے ہی نہ۔ اس واسطے میرے محترم علم علی توڑا اور میرا امام عدالت علی توڑا اور میرا آقا اشعث ابن قیس ادھے کھال بننے دا فیصلے امیر مومنین کو۔ بس آخری بات اور ایک پیغام، اشعث ابن قیس ایک کھال بننے دا جھگڑا فیصلہ ہے، کنویں ٹکڑا میرے دو جادے میرے، امیر المومنین کو فیصلہ خطبہ نمبر 221 ناج البلاغہ۔ ایک رات خالص شہد تیار کی تو یا مٹھائی اور حلوہ برتن بھر کے امام دے سامنے لے کے آئے، خود امام بیان کر رہے ہیں۔ ایک وقت آیا جدا آدھرا تیلے آون والا خالص شہد مٹھائی تیار کر کے لے آیا۔ میرے آقا نے پوچھے یہ کسی بات دا صلہ ہے یا صدقہ زکات؟ اور میں اگر صلہ ہے تو بات کیڑی، اگر صدقہ اور زکات ہے تو ساڑھے تے حرام ہے۔ اشعث ابن قیس آکھنے لگا لا زا ولا زاک، نہیں مولا، نہ صلہ نہ زکات نہ صدقہ، بل ہذہ ہدیۃ، میں تواڈے واسطے ہدیہ لے کے پیغام سننا جد آکھے نہ تواڈے واسطے ہدیہ لے کے آیا۔
میرے آقا نے اس برتن دی طرف اشارہ کر کے خالص شہد ہی تیار کیتی ہوئی مٹھائی، کیونکہ امیر مومنین جان دیں جو لے آئے بطور رشوت تاکہ فیصلہ دے حق کے جو انجے ہدیے نہیں توڑے، اور میرے آقا نے برتن دی طرف اشارہ کر کے فرمایا خالص شہد میں تیار کی ہوئی مٹھائی سے علی کو یوں نفرت ہو رہی ہے جیسے کسی سانپ کے زہر میں تیار ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجھے فرمائیے جناب، جیسے کسی سانپ کے زہر سے تیار۔ اور اگلا جملہ میرے آقا نے فرمایا مجھے اس برتن سے یوں نفرت ہو رہی ہے جیسے کسی اژدہا کی قے وومٹنگ آلودگی سے یہ تیار کیا گیا ہو۔ پھر میرے آقا فرما رہے ایک برتن کے کھانے کے ذریعے علی کو خریدنا چاہتے ہو؟ فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس قبضے قدرت میں علی کی جان ہے، اگر پوری کائنات کی حکومت علی کو دے دی جائے، ایک شرط رکھی جائے، پوری کائنات کی حکومت لے لو مگر اس چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا ظلم سے خرید لو۔ فرمایا مجھے میرے اللہ کی قسم کائنات کی حکومت کو علی جوتی کی نوک پہ ٹھکرا دیں گے مگر چونٹی جیسی مخلوق پہ اتنا ظلم کرنے کو علی تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، اگر میں پیغام عرض کر چکا ہوں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اساڑی کی حیثیت کونسلر تو لے کے حاکم تک جڑا پھر رہے جہاں ہاتھ پہ ہے، قوم، ملت، آفس، مسجد، امام بارگاہ، ادارہ جات، اختیارات، نظامت، چیئرمینی، سرکار امیر المومنین، اللہ اکبر۔ دوسرے مقام تے تھوڑے اور میرے آقا فرمایا میں بھی چاہوں تو علی ریشم کے لباس پہن سکتے ہیں، علی بھی چاہیں تو خالص زعفران کے کھانے کھا سکتے ہیں، علی بھی چاہیں تو خالص شہد علی کھا سکتے ہیں، لیکن فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوفہ کے یتیم بھوکے ہوں اور علی کائنات کی نعمتوں میں زندگی بسر کرے۔ جناب کمبر علی دا سچا اور سچا صحابی عید والے دہاڑے ڈٹھے نہ پیوند والا لباس آدھے کھڑے مولا آج تا عید ہے، آج تا نواں لباس چپاؤ ہا۔ فرمایا کمبر علی اس وقت تک نواں لباس نہ پہسن جب تک کوفہ دا ہر یتیم نواں لباس نہ پالے۔ ایک آخری روایت 71 دی مہمان آئین میرے آقا دے کدا جدا علی حاکمن مسلمانہ دے چوتھے خلیفہ کئی لکھ مربع میل میرے آقا دے کوئی مہمان آئے، امام نے انہاں دے سامنے یخنی دا پیالہ رکھے، 2 پیالے آئے، ایک میرے آقا نے گھر بھیجے، ایک انہاں دے سامنے سوپ یخنی، زہرے 2-3 مہمانہ نو ایک پیالہ کتنا آئے اسی چند گھٹ یخنی استعمال کرنے بعد آکھنے لگے مولا زندگی پہلی دفعہ اتنی لذیذ یخنی، بڑے دور تو آئے ہوئے مہمان، علی وقت دے حاکم امام ہونا اپنے مقام تے، ظاہری حکومت بھی میرے آقا کول، کئی لکھ مربع میل، پورا بیت المال، آخر لگے مولا ساری زندگی کھانے کھادن جڑا چند گھٹ اس یخنی دا لطف آئے نا مولا کدی اتنی ہور مل پویا۔ میں پھر دورا رہا روک کے تاکہ بات سمجھ آئے، مہمان کہیں دیں حاکم وقت دے، مہمان کہیں دیں خلیفۃ المسلمین دے، تو کوئی بڑی نعمت نہیں ہے یخنی دی بات، مولا اتنا لطف آئے تھوڑی ہور مل پویا۔ میرے آقا فرمینے ممکن نہیں اس واسطے جو بیت المال چلی دا حصہ ہی اتنا ہا جتنا مل گئے۔ یا فرمایا جدا ایسا کھانا تیار ہوئے علی نو 2 پیالے مل دیں، ایک اولاد واسطے ایک مہمانہ تے اپنی ذات واسطے۔ فرمایا تواڈی خواہش اپنے مقام تے، تواڈا احترام اپنے مقام تے، تواڈی محبت اپنے مقام تے، لیکن تواڈا امام عادل امام ہے۔ فرمایا علی اپنے حق تو زیادہ
بیت المال جو توانو اے یقینی لے کے نہیں دے سکتے، اس واسطے جو عدالت تے فرق ہے۔ پھر جملہ دہرا رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری کیا حالت، سادات غیر سادات ہر صفتے حسنین دا بابا علی نظر آندن، علم چلی اور یہ ہو جائے جناب عقیل شاہ جی اجازت نال ایک جملہ، جناب عقیل جداؤ منگے نا جو مولا پا دی جاتے آدھا کلو غلہ چا دیو تے میرے آقا نے لوہے دی سلاح گرم کر کے ہاتھ تے رکھی تے چیخ نکلی، یہ گل پوچھئے معاویہ نے شام جناب عقیل کو لو میں سنے سکے بھرا کو لو تو سب کچھ منگے یا ناج غلہ آکھے دے ڈبل چا کرو، پادا آدھ کلو یا آدھا کلو دو کلو چا کرو، بچے ابن میسم میرانی لکھ دیں ضعیف بھی آن ساری سفیدہ بچے ہی ہن ہائی بھی سکا بھرا، مگر میرے آقا نے انکار کیتا۔ معاویہ آکھے لگا کیا ہے گل سچی ہے؟ جناب عقیل فرمایا سچی ہے۔ آکھے لگے نہیں پوری گل کر کے سناؤ، تو سا کیا آکھیا کہ تواڈے بھائی امیر المومنین کیا آکھیا؟ جب جناب عقیل یہ گل سنا رہے نا معاویہ جا شخص آکھے لگا ہے ہاتھ آکے مت النساء ان یلدنا مثلا، کائنات ایسی ماں ہے ہی کوئی نہ جڑی علی جے پتر نو جنم دے سکے۔ قسم بخدا کائنات جے کردار نے بھاونا صرف علی دا کام۔ ایک شخص آئے پھر ایک جملے دا تجاوز کر رہے ہیں، میں مسائب دا جملہ گھر چا بڑھسا کہ ساڑی عادت ہوندی ہے کئی بڑے بندے کو جاؤ نا او دے شریکاں دا گلہ کیتا، اب پچھلیاں دی غیبت تے گلہ او دی خوشامد کہ چار آنے چنگے لا بنجن۔ یہ بندہ آئے معاویہ دے دربارے اہل سنت برادران نے روایت لکھی ہے تے آ کے امیر مومنین دا گلہ کیتا۔ میں جملہ دوبارہ نہ دہرائیسا، ایکو دفعہ جو گستاخی دا جملہ ہے کہ کوئی مال لینا چاہتا ہے حاکم شام کو لوں، حاکم شام پوچھے کتھو پہ آنا ہے؟ اسا کہ کائنات دے بخیل ترین شخص علی دے درباری جو، یعنی آکھے لگا علی کون ہے تے تو وہ بڑا سخی ہے، جد ایسا کہنا فلاں شخص کائنات دے بخیل ترین شخص دے دربار علی دے درباری چوں تیرے کو لایا میری جیب بھر۔ معاویہ بن ابی سفیان دے چہرے دا رنگ بدل گیا، آخر لگا احانت نہ کر، جھوٹ نہ بول، میں معاویہ بھی اس بات دی گواہی دینا، چلو میں جملہ سمجھا لیں، میں معاویہ اس بات دی گواہی دینا اگر علی دے دو گھر ہوئے، ایک گھر خالص سونے نال بھرا ہوئے، دوسرا گھر گوشت دیا دیگا تے پانی دیا مشکا نال بھریا ہوئے، اگر علی نو رائے خدا تے خرچ کرنا پوے تا ابو طالب دا پتر پہلے سونا دے سی۔ کائنات دے یا کائنات دے اس سخی دا نام علی ہے، اگر خرچ کرنا پیا راہ خدا ہے علی پہلے فقراء نو کھانا نہیں شربت نہیں، میں معاویہ گواہی دینا راہ خدا تے خرچ کرن واسطے امیر المومنین پہلے سونے دے خزانے خرچ کرے سے، علم علی، حسنین دا بابا، شجاعت علی، سخاوت علی، عدل علی، عبادت علی، شجاعت علی۔ اس علاقے دے شرافہ دا مجمع جے توجہ بیٹھے ہوتا علی غربت جی علی، حسنین دا بابا، مظلومیت جی علی۔ دو لقب ہیں میرے آقا دے، ایک فضائل دی دنیا ایک مصائب دی دنیا۔ سید الموحدینی حسنین دا بابا ہے، یہ غربت ویکھنی ہوئی تا سید المظلومینی حسنین دا بابا، مظلومہ دا سردار۔ خدا تو لے جائے نجف اشرف اور خدا انہا مقامات مقدسہ دی حفاظت فرمائے۔ جدہ زیارت پنج پڑھ دے ہیں نا نجف، اس زیارت ایک جملہ آتا ہے، او اسلام دا پہلا مظلوم میرا سلام ہوئی، السلام علیکہ یا اول المظلومین۔ کیسا مظلوم ہے حسنین دا بابا۔ بس چند منٹ غربت امیر المومنین دی، کہیں بزرگ سوال کیتا ہے، کہیں نبی نہیں آکھیا فزتو ورب القعبہ، کہیں امامی نہیں آکھیا فزتو ورب القعبہ، کائنات جوید ہستی ہے حسنین دا بابا، ادو ضرب لگی ادو صدا بلند ہوئی، فزتو ورب القعبہ، رب قعبہ دی قسم آج علی کامیاب ہو گئے۔
اکی ماہ رمضان ایک بزرگ سوال کیتے عابد حسین وجہ کیا ہے؟ کئی امام نبی نہیں آکھیا، میں آکھیا جہاں تک میں حقیر دا مطالعہ دو روایات عرض کردہ جو کیوں آکھیا نے علی آج کامیاب ہو گئے۔ ام المومنین جناب ام سلمہ روایت کر دیں ویڑے علی داخل ہوئے ندو نبی داخل ہوئے، میں نے فرمایا نے اسا حجرے جا رہے ہیں کوئی اور داخل نہ ہوئے، لازہ نہ گزریا جو دعا بھراواں دے وین بلند ہوئے، ایک لحظہ تا میں رکیاں لیکن جدہ دکھے وین بلند ہوئے نا میں حجرے دے دروازے تے جدہ قدم رکھے تا عجیب منظر ڈٹھے، علی دیاں باہیں نبی دے گلے جان تے نبی دیاں باہیں علی دے گلے دوئے بھرا حکمے دے گل لگ کے پیرون دیں تے بی بی آدھی ہے جدہ میں پہلا جملہ سنے نا حسنین دا بابا رو رو کے بیٹھے پوچھتے ہیں ہائے مولا یہ جو توڑا حکم ہے لیکن اتنا دسو علی دے ہاتھی تلواری ہوئے تے زہرا زخمی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ دوسرا جملہ فرمایا نے ہائے مولا علی دے ہتھج طاقتی ہوئے تے توڑی دھی دے وین بلند، روایت دا خلاصہ ہی ہو بن دے فرمایا تیرے حوصلے نال 1.25 لاکھ نبیاں دی محنت بچنی ہے۔ اور دوسری روایت شریف ہو اجڑن دے بعد پشتی بیٹھی ہے ہائے حسنین دا بابا میرا پاسا زخمی ہویا خاموش، میرا محسن ٹریا تسا خاموش، میں چٹے ڈیہنو لٹی گئیاں، انہا جملے تے پہنچے نا اذان دی صدا بلند ہوئی تے جدہ مؤذن آکھے نا اشہدو ان محمد الرسول اللہ، ہن میرے آقا پہ پوچھتے ہیں ہائیں دی نبی دی کیا چاندے ہو جو قیامت تک اذانہ ہی توڑے بابے دا نام بلند ہوندہ رہے؟ ہائیں مولا اے تا چاندی ہاں جو میرے بابے دی اذانہ قیامت تک، فرمایا وقت صبر نال نبھاونی پوس، اور یہ وجہ عزادارو جدہ ضرب لگی ہے نا 19 ماہ رمضان اتھے میرے آقا فرمائے فزتو و رب القعبہ، رب قعبہ دی قسم آج علی کامیاب ہو، جڑی نبی امانت دیتی ہے دین والی، اگر صبر نہ کردہ حسنین دا بابا لیکن شریف و اس دی قیمت بڑی ادا کرنی پئی، کوفہ دھیاں یتیم ہویاں تا علی دیاں، دو وین پڑھنے ضرب لگن دی دیر آئی آغالی نکی در جملیں امام دی حیثیت کائنات چنج ہے جی میں جسم روح دا مقام، امام روح کائنات ہوندہ ہے، روح کائنات زخمی ہوئی، کائنات زلزلہ آیا، جبرائیل دی صدا بلند ہوئی قد قتل امیر المؤمنین، ہر کہیں سنیے پر جی میں سنیے نا علی دیاں دیاں، اجرکم اللہ دادارو اجرکم اللہ۔ میں روایت اور پڑھنا چاہنا ہم لیکن توڑی درد بھری ڈھا سن کے ایو جملہ پڑھدا، 2 شہیدیں جنہاں دی شہادت دا اعلان جبرائیل کیتا ہے، 2 دفعہ منادی جبرائیل کیتی ہے، ایک 19 ماہ رمضان دوجی دا محرم، 19 جدہ بابے نو ضرب لگی ہے، دا جدہ پتر دیاں زلفیں شمر کمینے ہاتھ پایا، شریفو 19 دا اعلانی جبرائیل کیتے، قد قتل امیر المومنین دا محرم دا اعلانی جبرائیل کیتے، شہید 2 منادیاں 2 ایک کوفہ دوجا ماہ کربلا ہے، ایک 19 ماہ رمضان ہے دوجی دا محرم ہے، 19 نو مظلوم بابا ہا دا محرم نو مظلوم پتر ہا، حوصلے دا آپ اندازہ کر اے 2 اعلان علی دی دھی سنیں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اللہ جانے کیڑے حوصلے دی مالک آئی، کربلا والا اعلانی عالیہ سنیں، کوفے والا اعلان بھی، لیکن فرق بڑے جدہ کوفے اعلان سنے اسدار الامارہ ہا گھر دا ویڑا ہا، سرتے چادر آئی بھرا موجود ہے نادی ودی آئی حسن جلدی میں نو دسیں بابے دو خیر تہے،
او شرفاء دا مجمع کدی حسن بلیندیے کدی حسین کدی محمد انفیاء کدی عباس کئی دفعہ ولیے جان دی آئی جو بھرا زندان جدہ کربلا اعلان سنے خیمہ دو نہیں آئی جان دی آئی نہ غازی رہے نہ جان دی آئی میرا اکبری کوئی نہیں دے چھڑا وڑا لئی کوئی نہیں دلہ زین بھی آتے کھڑی رہی آدھی رہی ہے یبنا ساتھ چھڑا لے زہرا دا پتر اجرکم اللہ زادر و آخری روایت ثواب و سیاغ رحمر دی روح نو پچھلے سال پڑے آنے جدہ پابے نو لے کے ٹرین حسن رنین فرمایا حوصلہ حسین رنین فرمایا حوصلہ صحابہ رنین فرمایا حوصلہ آغا رحمر پہ پڑھ دیا انہیں کائنات دا پہلا زخمی ہے جڑا سجنہ نو حوصلے دینا ہے ہر کوئی زخمی نو حوصلے دینا ہے پہلا کائنات دا مظلوم ہے جیڑا پترہ تے سجنہ نو ہونے تا یاد رہے حوصلہ لیکن جدہ گھر جائے تے آلیہ دے وین بلند ہوئے ہر کئی نو حوصلے دے وانا لا علی آپ ڈائی مار کے رنین کہ پتر پچھے بابا ہونے تا ہر کئی نو حوصلے آدن میرے قلو آلیہ دے وین نہیں سنی دے اگر آبر پہ فرمین دین مولا جا اپنا ویڑا بھرا موجود ہے آوے کھوا شام غریبا آوے کھوا یارا دیدی انا للہ و انا